Härnäst följer ett tal av respekterade Muballigh Charles Sahib. Varsågod. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ناظرین کرام، دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف تحریکات جنم لیتی رہیں اور یہ خواہش کرتے رہے کہ ہم دنیا میں امت مسلمہ کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں، اور یہ تحریکات گزشتہ 100 سال سے مختلف اوقات میں اٹھتی رہی، مگر آج تک کبھی کوئی ایسی تحریک کامیاب نہ ہوئی۔ ان تحریکات کے اٹھنے سے ایک بات تو یہ واضح ہے کہ دنیا کو احساس ہے کہ ہمیں خلافت کی ضرورت تو ہے، ایک ایسے روحانی لیڈر کی ضرورت ہے جو براہ راست خدا تعالی سے رہنمائی لے کے امت مسلمہ کو وحدت میں پرو دے۔ یہ خواہش ہے، یہ ضرورت ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عوامی تحریک سے خلافت بنائی جائے، کیا عوامی تحریک سے خلافت بن سکتی ہے؟ یہی سوال حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ سے کیا گیا، تو حضور نے جو جواب دیا اس میں سے کچھ خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب اپنی بات مکمل کر لوں گا، یعنی حضور کے سوال کے خلاصے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو آخر پہ ایک چھوٹی سی 1 منٹ کی عرض کروں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ میں نے یہ موضوع کیوں چنا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا عوامی تحریک سے خلافت بنائی جا سکتی ہے، تو ان سے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ کون سی خلافت چاہتے ہو؟ اگر تو انسانوں کی بنائی ہوئی عوامی خلافت چاہتے ہو تو یہ تو آلریڈی موجود ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ خلافت تو موجود ہے، پھر اس کی نئی کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی لیڈر کی صورت میں ہو۔ عوام جس کو اپنا مذہبی لیڈر بنا لیتے ہیں، وہ انسان کی یا عوام کی منتخب کردہ لیڈرشپ ہے یا خلافت ہے، اور وہ جمہوریت کی صورت میں موجود ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مقرر کردہ خلافت ہو، تو پھر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنا خلیفہ خود مقرر کرتا ہوں، پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے خلیفہ خود ہی مقرر کرنا ہے جب وہ ضرورت محسوس کرے گا۔ مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جو لفظ خلافت ہے اس کی چھوٹی سی وضاحت بڑی ضروری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ جو علماء ہیں یا جو عربی جانتے ہیں ان کے تو علم میں ہے، یا قرآن جو تفسیر پڑھتے ہیں، مگر نوجوانوں کو بتانے کے لیے بڑی مختصر سی اس کی تشریح کروں کہ لفظ خلافت دو طرح کا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ایک خلیفۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں جہاں آدم کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کو ہم اصطلاحی زبان میں، ٹریڈیشنل جو ہماری ٹرمینالوجی ہے، اس میں ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، اور عمومی اس کا تاثر یہی ہے جو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ خلیفۃ اللہ سے مراد انبیاء ہے، نبی اللہ کا خلیفہ ہے۔ دوسری ٹرمینالوجی اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کی ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے، یعنی جب اللہ اپنے خلیفہ کو یعنی نبی کو دنیا میں برپا کرتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک وقت کے بعد وفات پا جاتا ہے، اس کے مشن کو آگے چلانے کے لیے، اس کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور نظام چلاتا ہے جو اس نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، اس خلیفۃ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ اب یہ جو خلیفۃ الرسول ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ یہ بھی میں برپا کروں گا، خلیفۃ الرسول بھی میں بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا خلیفہ بناتا ہے، یعنی نبی کی صورت میں، اور اس کے نظام کو آگے چلانے کے لیے خلیفۃ الرسول وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس کی تائید وہی آیت جو میں نے ابھی اپنی گزارشات کی آغاز میں تلاوت کی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے وصال کے بعد خلافت کے قیام کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی امپورٹنٹ شرطیں رکھی ہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ خلیفۃ الرسول یعنی وہ نظام جو نبی اللہ کے جانے کے بعد جاری ہوتا ہے، خلافت کا نظام، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی پر ایمان لانے والے ہوں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہوں۔ یہ جو بھی تلاوت میں نے کی ہے کہ آیت، اس میں یہ بات بیان کی گئی، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں۔ سو پتہ یہ چلا کہ سب کو نیک بننا پڑے گا، تب یہ خلافت نصیب ہوگی۔ اگر اعمال صالحہ نہیں، یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبی ہو اور نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہوں، لیکن میں اس طرف بعد میں آتا ہوں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ان سوالات اٹھانے والوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عوامی تحریک سے خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، نیک بننا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر پہ فرما دیا ہے کہ فاسقوں کو نہیں ملا کرتی خلافت۔ فاسق بھول جائیں اس چیز کو، وہ چھٹی کریں، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو نیک بننا پڑے گا ساری کی ساری قوم کو، پھر خدا تعالیٰ ان میں خلافت کو جاری کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے بعد خلافت جاری ہوئی، مگر جب قوم نے خلافت کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا اور خلافت کا رنگ بدل دیا، کسی اور رنگ میں خلافت کو ان میں قائم رکھا۔ قومی وحدت جب قائم نہ رہی تو خلافت سے وابستہ جو شرائط تھی وہ پوری نہ ہو رہی تھی، اس لیے وہ رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ خلافت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کی پہچان کی بھی دو اللہ تعالیٰ نے شرطیں بیان کی ہیں کہ پہچان لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہے؟ کہ دین کو تمکنت ملتی ہے، دین مضبوط ہوتا ہے،
اور دین ترقی پہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور دوسری شرط یہ کہ ہر خوف امن میں بدل دیتا ہے۔ یہ خلافت جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب خلیفۃ اللہ یعنی نبوت دوبارہ قائم ہو تو ہی دوبارہ خلیفۃ الرسول آ سکتا ہے، چونکہ پہلی خلافت منقطع ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خلافت جاری تھا، اس کی بے حرمتی اور ناقدری کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ نظام خلافت جاری نہ رہا۔ اب اگر نظام خلافت جاری ہونا ہے تو اس کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نبوت کے خلیفۃ الرسول ہو نہیں سکتا، اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ جب خلیفۃ اللہ کا یہ قوم یعنی اس وقت کے موجودہ مسلمان خلیفۃ اللہ کا انکار کر بیٹھے، یعنی مسیح موعود کا انکار کر بیٹھے، تو پھر خلیفۃ الرسول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے۔ ایک بڑی معروف حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہے، پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے، تاکہ آگے اگلی بات میں اس کی وضاحت میں کچھ بیان کر سکوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات، اس کو ذرا توجہ سے پلے باندھ لیں۔ نبوت اٹھ جائے گی، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی نبوت کے فٹ سٹیپس پہ چلتی ہوئی خلافت قائم ہوگی۔ پھر حدیث جاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، یعنی خلافت کو، جو خلیفۃ الرسول ہے۔ پھر اس کی تقدیر کے مطابق، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، ایزا رساں بادشاہت قائم ہوگی، کنگڈم آ جائے گی۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آگے کیا ہوگا اس حدیث میں اس کی وضاحت مزید موجود ہے۔ پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، یعنی جابر بادشاہت کو بھی اٹھا لے گا۔ اب ایک آخری اور امپورٹنٹ بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قابل توجہ ہے یہ بات کہ خلافت علی منہاج النبوہ، بغیر نبوت کے خلافت ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں نہیں ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ آپ کیا کر لیں گے۔ بڑی آسان بات ہے، بڑا سیدھا سادہ سا جواب ہے، لا سکتے ہیں خلافت، لے آئیں۔ آپ لے آئیں خلافت اگر لا سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ نے کوشش کرنی ہے، یا جو بھی انسان یا جو بھی جماعت یا جو بھی گروپ یا جو بھی نیشن کوشش کرنا چاہتی ہے، وہ یہ سوچ لے کہ پہلی دفعہ آپ لوگ کوشش کرنے لگے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 100 سال سے کوششیں جاری ہیں، مگر ہمیں پھر بھی انکار نہیں۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، لے آؤ خلافت، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ، کھلا چیلنج ہے۔ ہمیں تم سے بحث کرنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نیشن، کوئی قوم، کوئی جماعت کسی بھی قسم کی کوئی خلافت قائم نہیں کر سکتی۔
کیونکہ یہ سلسلہ صرف خدا قائم کر سکتا ہے، اور یہ وعدہ خدا نے کیا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ قرآن کی روشنی میں سے یہ ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ صورتیں پیدا ہوں گی، اور اس کے بعد یہ خلافت جو ہے وہ دوبارہ منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اب درمیان میں بھی تو آخر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نیک اعمال بجا لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے گزرے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یقیناً ان کی حفاظت کا بھی تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے انتظام کے لیے مجددین کا نظام جاری کیا۔ مجددین آتے رہے اور ان کی جو روحانی حفاظت تھی اس کا انتظام کرتے رہے، لیکن مجددیت جو ہے وہ بطور تیمم کے ہے، اصل وضو نہیں ہے۔ اصل وضو کا اصل وضو جو ہے وہ تو دراصل خلافت ہے، اور جب خلافت آتی ہے تو پھر تیمم اٹھ جاتا ہے، تو وہ نظام جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر خلافت آنے کا جو ذکر ہے وہ کب آئے گی؟ پھر کب آئے گی؟ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خلافت آنے کی پیشگوئی نہیں کی تو پھر ساری دنیا کے مسلمان یا جماعتیں یا قومیں یا نیشنز جمع ہو کے ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خلافت لانے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ نے اپنے حال ہی میں اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں ایسی تحریکات، کس کس رنگ میں اٹھی ہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور کیسی بری طرح ان کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔ مولوی زور لگا لیں یا نیشن زور لگا لیں، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ جو خدا تعالی نے طریق بتایا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا، ثم تکون الخلافت علی منہج النبوہ، نبوت کے بغیر، منہاج نبوت پر چلے بغیر خلافت نہیں ہو سکتی۔ اب مسلمانوں نے چونکہ ناشکری کی، ایک دفعہ منہاج النبوت کی خلافت کا انقطاع ہو گیا، اب لازمی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئی موجود ہے قرآن اور حدیث کی روح سے، اسی کے مطابق خلافت دوبارہ جاری ہونی ہے۔ اور اس کے لیے یہ لفظ جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن نشین ہو جائے کہ یہی ایک کی پوائنٹ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو خلافت کے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت کے دو ہی رستے تھے، اور دونوں کا انکار کر دیا۔ خلیفت اللہ کا بھی انکار کر دیا، یعنی مسیح موعود تو آنا ہی نہیں، یا مسیح موعود آئے تو ان کو مانا نہیں، انکار کر دیا، اور نہ ان کی ذیلی نبوت کو مانا، نہ ان کے مسیح موعود ہونے کو مانا، تو اس کا تو انکار کر دیا۔ اور حدیث کے مطابق مسیح موعود کی خلافت کا انکار کرنے کے بعد اب اپنے طور پہ کوئی خلیفہ لا نہیں سکتے۔ اب میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت پہ اس رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مذاہب یا فرقوں کے تعارف سے تھوڑے سے واقف ہیں، ان کو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جو وضاحت فرمائی اسی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی قوم، کوئی نیشن خلیفہ یا خلافت کا نظام جاری کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، پھر تو کیسا خلیفہ بلائیں گے؟ کیا خلیفہ سنیوں میں سے آئے گا یا شیعوں میں سے؟ اگر تو سنی خلیفہ بنائیں گے تو یقینی بات ہے تمام شیعہ جو تمام دنیا کے شیعہ مسلمان ہیں وہ اس خلیفہ کا واضح طور پہ انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جیسے وہ پہلی خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں کہ وہ
رئیس المنافقین نعوذ باللہ من ذالک تھے، اور جو ان پہ ایمان لاتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو ان کو خلیفہ مانتا ہے اس کو بھی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ تو اس سنی فرقے کے لائے ہوئے خلیفہ کا بھی وہ انکار کر دیں گے اور اس کو سخت لفظوں میں یاد کریں گے، اور لانے والوں کو بھی ایسے ہی القابات سے نوازیں گے۔ اور اگر شیعہ ائمہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تمام سنی جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ خارجی ہیں، یہ اول درجے کے منافق ہیں، یہ شیطانی موومنٹ ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیتے ہیں سنی کسی شخص کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے کیا فساد ہوگا؟ بڑا واضح ہے، سب جانتے ہیں۔ سنیوں میں دو مین بڑے بڑے فرقے ہیں جو بڑے پرومیننٹ ہیں، باقی بھی ہیں بے شمار، لیکن جو پرومیننٹ ہیں وہ اہل حدیث، جن کو عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، اور بریلوی ہیں۔ اگر تو وہابی یا اہل حدیث خلیفہ بن جائے تو وہ بریلویوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ان کے تمام مزاروں کو بند کر دے گا۔ مزاروں پہ جانا، داتا گنج بخش کا مزار ہو یا حضرت عبد القادر جیلانی کا مزار ہو یا ان کے عرس ہوں یا اس قسم کی جو تمام باتیں ہیں، ان سب کو وہ بین کر دے گا اور بڑی سختی سے ان کو شرک قرار دے کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دے گا۔ بریلوی اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ بریلوی امام خلیفہ بن جائے تو کیا دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ بریلوی آپ جانتے ہیں کہ وہ عرس کرتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں، قوالیاں، محفل سماع اور قبروں کو سجدے کرنا، اور ایک طرح کی شرک کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں قبریں۔ وہ کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد پھر لا کے وہی بت سارے کھڑے کر دیں گے، کیونکہ وہ بت پرستی کے قائل ہیں عملی طور پہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے مزار پہ کیا حال ہوگا؟ جو داتا گنج بخش میں آپ دیکھ رہے ہیں یا جو دوسرے اولیاء کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ درویش ناچنا شروع کر دیں گے، چمٹے اور چھینے بجانے شروع کر دیں گے، اور پتہ نہیں کیا تماشے وہاں پہ ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی۔ ایسی صورت میں کون ان چیزوں کو اور ان باتوں کو قبول کرے گا؟ تو یہ جو کیفیتیں ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیا ایسی باتیں ممکن ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو عوامی تحریکات سے خلافتیں کبھی نہیں بنا کرتی، اور امت مسلمہ میں 1 بلکہ آدھا % بھی اس کے چانسز نہیں ہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اب میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، صرف ایک آخری عرض کر کے کہ میں نے یہ ساری بات صرف اس پوائنٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں خدا کا لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ فرمائیے کہ ہمیں عطا کی ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی اپنے کام کی وجہ سے یہ نعمت پائی ہے، ہمارا کوئی ایسا ثواب تھا، نیکی تھی، کوئی عمل تھا؟ نہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کے تحت ہمیں مل گئی۔ رحمان کہتے ہیں نا بن مانگے دینے والا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے یہ عطا کر دی، رحمان کی صفت کے تحت ہمیں مل گئی، ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملی، اس نے ضرورت محسوس کی اور ہمیں عطا کر دی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم قدر کریں، یہ ہے مین پوائنٹ جس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، ایمان مضبوط رکھیں اور اعمال صالحہ رکھیں، ایمان مضبوط رکھیں اور اعمال صالحہ رکھیں، تو خدا تعالیٰ کی رحیمیت جوش مارے گی اور ہمارے ہر خوف کو امن میں تبدیل کر دے گی، چاہے وہ خوف اجتماعی ہو یا انفرادی اور یا ذاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں خلافت کا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھے، اور یہ نعمت عظمیٰ تا قیامت ہمیں موجود رہے۔ آمین
یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔